یہ قصہ ہے متقی صوفی فقی اور دانشور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ شہر اصفہان کے ایک گاؤں جیان میں پلے بڑھے۔ ان کے والد گاؤں کے با اثر شخصیت میں سے ایک تھے۔ ان کے والد ایک بہت بڑے کاروباری اور سردار تھے۔ ان کے والد ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جوں وقت گزرتا گیا، حضرت سلیمان فارسی سے ان کے والد کی محبت بھی بڑھتی گئی، اس لیے انہیں گھر پہ بیڑیاں باندھ کے رکھتے، جیسے ایک مجازی خدا کو یا ایک مجازی قیدی کو، جس طرح نوجوان لڑکیوں کو رکھا جاتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے مجوسی مذہب کے پیروکار تو تھے، لیکن حق کی تلاش میں فارس سے نکلے۔ اپنے آبائی مذہب مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی حق کی تلاش اور جستجو سے عبارت تھی۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ آپ کا تعلق مجوسیت سے تھا، لیکن آپ کے دل میں ایک چنگاری روشن تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ آگ جسے ہم خود روشن کرتے ہیں، کیا یہ ہمارا خدا ہے؟ کیا یہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ ہمارا خدا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے والد نے ایک دن حضرت سلیمان سے کہا کہ آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، اس لیے آج کھیتوں کی دیکھ بھال تمہارے ذمے ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھر لی اور کھیتوں کی طرف چل دیے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا نظر آیا، آپ وہاں چلے گئے۔ ان کی عبادت کے طریقے سے بہت متاثر ہوئے اور اسی دن اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی۔ ان کے والد کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں گھر میں قید کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، لیکن آپ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو کر شام پہنچ گئے۔ لیکن حق کی تلاش کا یہ سفر یہیں نہیں رکا۔ آپ حق کی تلاش میں ملکوں بکتے رہے۔ شام سے موصل، عراق، وہاں سے نصیبین اور پھر اموریہ پہنچے۔ اموریہ پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے بڑے پادری کی خدمت میں رہنے لگے۔ اس پادری کا جب وقت اجل آیا تو اس نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کہا، میرے بیٹے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ اب نبی آخرالزماں کے ظہور کا وقت آ پہنچا ہے، جو سرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا اور اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات سے پہلے آپ کی تلاش میں ایک قصبے سے دوسرے قصبے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور ایک ملک سے دوسرے ملک بکتے سفر کرتے کرتے آخر اپنی منزل مقصود کو جا پہنچے۔ ایک پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ نشانیاں بتائی تھی، جو کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ تم جب اس نبی پاک کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ حضرت سلیمان اس جستجو میں رہنے لگے کہ کوئی قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہو تو اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی جستجو رنگ لائی اور قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموریہ سے گزرا۔ آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن راستے میں قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی اور رجب پہ قافلہ وادی القریٰ پہنچا تو انہوں نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود تلاش حق کی جو چنگاری آپ کے سینے میں روشن تھی وہ موجود رہی۔ ایک دن اس یہودی کا ایک رشتہ دار جو کہ مدینہ کا رہنے والا تھا، وہ اس سے ملنے آیا۔ اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک سے انہیں خرید لیا اور یثرب لے آئے۔ یہاں
جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ دیکھے تو آپ سمجھ گئے کہ اب تلاش ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن آپ کا ایک درخت پر چڑھے کام کر رہے تھے کہ یہودی شہر سے بھاگتا آیا اور کہنے لگا کہ ایک نبی مکہ سے آیا ہے اور تمام لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان نے جب یہ سنا تو رہا نہ گیا اور درخت سے ایسے اترے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے، اور نبی کے دیدار کو تڑپنے لگے اور کہنے لگے میں اصفہان سے چلا شام آیا، شام سے چلا تو موصل پہنچا، موصل سے چلا تو نصیبان آیا، وہاں سے میں تموری آیا، اور نہ جانے میں وہاں کیا کرتا رہا، نہ جانے میں نے کتنے کام کیے، نہ جانے میں نے کن کن لوگوں کی خدمت کی۔ اس پادری کی دی ہوئی نشانیوں کو جب پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگے اور دین اسلام قبول کیا۔ حق کی تلاش کا یہ سفر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ، جستجو اسلام اور دین حق کی تلاش میں رہنا چاہیے، اور جب بھی ہم حق کو پا لیں تو اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کی پیروی کریں۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔